بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا بالقاسم أحمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہدایت اور گمراہی بالکل الگ الگ کر دی. اب تم طاغوت سے اجتناب کرنا ہے، اس سے دوری اختیار کرنا ہے. مگر جو لوگ طاغوت یعنی جو استبدادی ظالم حکمراں، وہ بھی طاغوت ہے. صرف بت بنائے ہوئے بت نہیں بلکہ یہ بھی طاغوت ہے. تو ان طاغوتوں سے اجتناب کرنے کے بجائے ان کے مداثرائی میں کیا کرتے ہیں، حق اور باطل کو ملانا چاہتے ہیں. اور اس میں باطل کے جو ان کے امام ہیں، باطل کے جو ان کے رہبر ہیں، باطل کے ان کو حق کے رہبروں کے برابری ملانا چاہتے ہیں. برابری ملانے کے لیے ان کو ایک کام کرنا پڑتا ہے کہ وہ حق کے رہبروں کو پست کریں، تاکہ کیونکہ ان کو تو اونچا نہیں کر سکتے تو ان کو پست کریں. یہ ان کی وہ ہے. ابھی ایک ناصبی نے ابھی حال میں جو بیان دیا سوالات جوابات میں، کوشچنس آنسر میں، اس کے جواب میں پہلی بات تو اس نے شہزادی کونین کے گھر پہ جو راکھ یعنی آگ لائی گئی تھی، وہ اس کا جواب میں نے پہلے ایپیسوڈ میں دیا. دوسرا اس نے یہ بتانا چاہا کہ شہزادی کونین اور حضرت علیہ السلام کے تعلقات آپس میں کشیدہ تھے. یہ اس لیے کیا گیا کہ اب یہ کرتے وقت بھی ان کے ذہنوں میں یہ رہتا کہ ان کے جو رہبر ہیں ان کا کیا حال تھا. کیونکہ خود سورہ تحریم کی تفسیر بتاتے ہوئے علامہ مودودی صاحب نے بتایا کہ بھئی ایک وقت ان کے خلیفہ دوم حضرت عمر اپنی بیوی کی بدزبانی پہ کہا کہ تم ایسے کیوں میرے ساتھ بد کلامی کر رہی ہو، بد جواب دے رہی ہو. تو انہوں نے کہا کہ جائیے، آپ کی بیٹی بھی جو ہے تو حضور کے ساتھ ایسے کرتی. یعنی یہ تو یہ سورہ تحریم میں یہ جملہ آیا تو اس سے یہ محسوس ہوگا کہ بھئی ان کے میاں بیوی کے تعلقات خود حضرت عمر اور ان کی بیوی سے اچھے نہیں تھے، جبھی وہ زبان اور انہوں نے جو تو ریفرنس دی. اب جب خود کا یہ حال، ان کے رہبروں کا یہ حال ہے، تو ایسی روایتیں ڈھونڈ کے، ایسی روایتیں بنا کے، ڈھونڈ کے نہیں بلکہ بنا کے مولا کائنات کو بھی اس شکل میں پیش کر کے یہ اپنی بیوی سے ناچاکتے اور دونوں میں تعلقات اچھے نہیں تھے. اس کے لیے انہوں نے جو روایت بنائی اور جو کچھ گھڑا، وہ اس کا جو واقعہ ہے وہ ہم جو ہے سناتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے بیوی کے ساتھ. جو صحیح جو ہے حقیقت یہ ہے کہ جب آج سے پہلے یہ ناصبیوں کا اور وہابیوں کا زور نہیں تھا تو ہم بھی بچپن سے اہل سنت کے آج خانیوں میں نکاح کے خطبوں میں شریک ہوئے، جس میں وہ لوگ جو ہے تو حضور کی جو دو بیویوں کا نام لیتے تھے، اس میں بی خدیجہ اور ان کی ام المؤمنین عائشہ رہتی تھی، اور حضرت علی اور فاطمہ کے محبتوں کا ذکر کرتے تھے. ایسی محبت نئے جوڑے میں ہو، وہاں پہ کبھی بھی کسی دوسرے خلیفہ کی بیوی کا نام آج تک نہ میں لیتے سنا، انہوں نے آج لیتے. آج تو انہوں نے وہ ڈراپ کرے اور صرف جو تو حضور کی بیوی اور ان کا نام لیتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے ہیں. خیر وہ تو پیغمبر
یہ مثال کے طور سے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی محبت کا جب ہوتا تھا تو اس وقت ذکر کرتے تھے. اب یہاں پر جو ہے ہم جو ہے مولا کائنات کتنا شاید کونین سے محبت کرتے تھے، تو ان کے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیا فرماتے معلوم جناب مولا کائنات، کہ آپ کی وفات کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت کا ایک پھول تھی جس کے مرجھانے کے بعد بھی میرا دماغ اس کی خوشبو سے معطر ہے. یعنی اتنے آپ ان کی جو تو قدر کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ جو ہے کیوں کیے اور کیا کہانی بنائے وہ ہم دیکھیں گے. اب جب ان کی رحلت ہوئی بی فاطمہ کی، تو وہ ایک روایت چاروں طرف مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور کی یہ کہ جناب فاطمہ زہرا کے انتقال پر حضرت علی نے جو ہے ایک آپ کی جو ہے تو ایک اشعار میں خراج عقیدت بھی پیش کیے، یعنی تعزیت پیش کیے، اور جناب رسول خدا بھی فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ بذات المنی بولتے تھے، جس نے اس کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. اور جناب فاطمہ نے رحلت کے وقت کارکنان ثقیفہ، یہ جو ثقیفہ میں پوری سازش ہوئی تھی ان کے بارے میں آپ نے کہا، کارکنان ثقیفہ بنی سعدہ سے صاف کہہ دیا کہ تم دونوں نے مجھے سخت ایذا دی، تم دونوں نے مجھے سخت ایذا دی ہے، میں تم دونوں سے ناراض ہوں، اپنے والد ماجد سے جنت میں ملوں گی تو تمہاری شکایت ضرور کروں. لہذا کارکنان حکومت کے لیے ضروری ہوا کہ حضرت علی پر بھی جناب فاطمہ کے ناراض ہونا دکھائیں. اب جب ان کے سے ناراض تھے شہزادی، تو انہوں نے بولے کہ حضرت علی سے کے لیے بھی کیوں نہیں ہے. تو اب یہ جو ہے یعنی کارکنان خفہ سعادہ کو اب ایسی روایت گھڑنے کی ضرورت پڑی جس سے حضرت علی اور ان کی. تو اب ایک قصہ ہم جو تو سنا رہے ہیں، اس میں جو ہے شہزادی کونین کے اور حضرت علی کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے جو انہوں نے ایک کہانی گھڑی. وہ کہانی کیا ہے؟ یہ جو ہے تو ایک کتاب ہے، ملک محمد الدین اپنی خاتون جنت میں اس قصے کو اس طرح لکھتے ہیں. ہاں، یہ اردو میں یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے. ایک دفعہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا، لعنت اللہ علیہ ابو جہل سے بیٹی سے آپ کرنا چاہ رہے تھے. لڑکی والوں کو اندیشہ ہوا کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہو، اس لیے آپ سے اجازت لینے آئے. یعنی ابو جہل کے رشتہ دار آ کے اجازت لے رہے. ادھر فاطمہ نے بھی عرض کیا، دیکھیے سب لوگ اپنی لڑکیوں کی حمایت کرتے ہیں، سب لوگ اپنی لڑکیوں کی حمایت کرتے ہیں، مگر آپ کچھ خیال ہی نہیں فرماتے. اب علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر کے مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں. اس حال کو سننے اور فاطمہ کو غمگین دیکھنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر چوٹ لگی. مسجد میں جا کر ممبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے فرمایا کہ ہشام بن المغیرہ کے خاندان کے لوگ مجھ سے اجازت لینے آئے تھے کہ علی سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دے. میں ہرگز اجازت نہیں دے سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ اور خدا کے دشمن ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں جمع ہو. یاد رکھو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وہ جو فاطمہ بذات المنی کی حدیث یہاں جوڑ دی انہوں نے. اس کے رنج سے مجھے رنج ہوتا ہے اور اس کی تکلیف سے تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ناراضی دیکھ کر علی نے کانوں پر ہاتھ رکھا اور جب تک فاطمہ زندہ رہیں کبھی دوسرے نکاح کا نام نہیں لیا. یہ جھوٹی حدیث جوڑ کے، جھوٹی روایت جوڑ کے انہوں نے جو ہے اتنا بڑا غضبناک کام یہ کرے. اب یہاں یہ جب روایتیں کیونکہ بنی امیہ کے دور میں گھڑی گئی، بنی امیہ کے زمانے میں ایسی روایتیں گھڑی گئیں، تو یہ لوگ جو پہلا راوی ان کا جو منبر تھا اس پہ کبھی غور ہی نہیں کرے کہ بھئی ہم نے اس نے کہا. اب اس نے جو کہا وہ کب پیدا ہوا تھا، کہاں ہوا تھا. ایسے انہوں نے دو چار تو اتنی فاش غلطیاں کی، جیسے حضرت ابو طالب کے ایمان کے ان کے راوی جو ہیں عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ ہیں. جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس 4-5 سال کی تھی مشکل سے، اور ابو ہریرہ تو کافر. یہ کافر اور وہ ان کے
انتقال کے وقت وہاں جیسا کان کے پاس موجود تھا اور کیا رسول اللہ کہہ رہے ہیں ابو طالب سے، وہ سن لیا اور وہ جو ہے تو آپ کتاب پھر اس کو جو ہے تو ہر کتاب میں پھر عام ہے، یہاں تک کہ ہر تبلیغی جماعت والا جاتا ہے، ہر گھر گھر کھٹکھٹاتا ہے، ارے آئیے آپ لوگ نماز دیکھیے، ہم تو ہدایت کر رہے ہیں، رسول اللہ نے بھی ہدایت کرے تو چچا بھی ایمان نہیں لایا، یہ پہلے ان کے جو ہے تو کیا نام، یا ایسی جو ہے تو ایک جھوٹی حدیث اور اس کے آدھار پہ پورا جو ہے پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ بھی ایک جھوٹی روایت ایک حصہ تیار کیا گیا جس کا خلاصہ اس کتاب میں جو ہے تو انہوں نے اردو میں، ابھی اس کا پہلا راوی کون تھا جس سے آیا ہے، تو اس کے لیے یعنی یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو پہلا راوی ہے وہ ابھی اس میں اس قضیے کے بارے میں جو دیا ہے اور وہ ہے وہ شخص جو ہے جس کے بارے میں اس سے اب جان دیکھیے، ہم ابو جہل والی لڑکی کی روایت پر غور کرتے ہیں، یہ روایت جو ہے تو جو لکھی گئی اور جس سے عکس کی گئی وہ اس وقت حضور کے انتقال کے بعد 6 یا 8 برس کا تھا، اور یہ واقعہ اگر وہ کا تو 4-5 برس کا ہو، اور 4-5 برس سے لیا ہوا یہ واقعہ کو انہوں نے جو ہے تو پورا چوطرف جو ہے، یعنی اس کا نام تھا مسور بن مخرمہ، یعنی سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ تمام روایت صرف ایک صحابی سے منسوب ہے، یعنی صحابی بولتے ہیں یہ لوگ جو رسول کے زمانے میں بھی پیدا ہو جائے تو اس سے منسوب ہے، اگر ان کو صحابی کہا جا سکتا ہے یہاں پہ، یعنی مسعور بن مخرمہ، ان کی عمر 6 سال کی تھی جب جناب رسول کا انتقال۔ اب دیکھیے، اب یہاں سے یہ سورس ہے پہلا سورس، جس سے اب اس سورس کا استعمال کرنے والے کون کون ہیں اور کتنے وقت اس سے جو ہے روایتوں کو بڑھایا جائے۔ یہ پہلے ان کی بخاری صاحب، بخاری نے اس روایت کو جو تو 4 جگہ ہے اس کی بخاری میں، اور اس کے بعد یہ روایت کو مسلم نے 3 جگہ بتائے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ہے احمد ابن حنبل نے 4 جگہ بتایا، اور ابن ماجہ نے 1 جگہ، اس طریقے سے جو تو یہ 4 3 7 اور 4 11 اور 12 جگہ جو تو یہ روایت، مگر سب کا جو منبع ہے وہ یہی شخص ہے جس کا نام ہے مسعور بن مخرمہ، اور یہ روایت اب اس کے بعد کے سیکنڈری راوی بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی انوالو کیا کہ انہوں نے اس کو وہ کہا، تو یہ پوری جو ہے ابھی میں نے جیسا سنا ہے کہ بھئی یہ کیا کیا پورا قصہ اس طرح سے یہ کیوں بتایا دیا گیا کہ بھئی حضرت علی کو شہزادی کونین سے محبت نہیں تھی بتانے کا، اور یہ جو تو جیسے یہ لوگ تھے ویسی جو تو شہزادی کونین بھی اور حضرت علی کے تعلق، حالانکہ آپ کے اتنے نزدیکی اور اتنی ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے کہ حضور نے جو تو سارے یہ ٹکرائے رشتے اور صرف جو ہے تو آپ سے یہ کیا، اب یہ الگ الگ طریقے سے الگ سے جو ہے تو 12 جگہ جو ہے تو ان کتابوں میں اسی جیسا کہ عبداللہ ابن سبا بھی ایک ڈمی کیریکٹر تھا، اس کیریکٹر کو بھی انہوں نے کیا کیا طرف جو ہے پھیلایا، اب انہوں نے جس سے شادی کرنے کا بولے کہ بھئی تو ابو جہل کا بیٹا، اس کی بیوی، سب لوگ یہ یمن چلے گئے تھے، فتح مکہ کے بعد سب بھاگ گئے تھے، بعد میں آئے، تو یہ جو امکانات بھی نہیں ہے ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ جاننے کا، وہ چیز جوڑ کر جو ہے تو مولا کائنات کے کردار کو یعنی مسخ کرنا، اور یہ شرارت جو ہے آج تک کرتے آ رہے، جیسا اب اظہار احمد نے یہ ایسی روایتوں کے بنا پر جو ہے وہ بخاری میں ہے، میں نے پڑھا کہ حضرت علی جو ہے تو شراب پی کے نماز پڑھا، ایسی روایتوں کا سہارا لے کے آج کے زمانے کے جو ناصبی علماء ہیں مولا کائنات کی بدنامی کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ دشمنی اہل بیت، دشمنی رسول، دشمنی خدا میں ہو رہا ہے، اور ہم سب جو ہے مل کر ایسے لوگوں کو کی مذمت کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے تو ان پر لعنت کی جو ہے تو دعا کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔